السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے اگریشن۔ اگریشن کا ورڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، موسٹلی لوگ اس ورڈ کو نا کافی زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اب اگریشن کیا ہوتا ہے، اس کی کون سی سائنز ہیں اور کون سی ریزن ہوتی ہے جو یہ ہوتا ہے، اور پھر آگے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے، کیسے ہم اس کو جو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اگریشن جو ہے نا وہ ہمارے بہت سارے رویوں کی نا ایک رینج ہے، تو جس کا اظہار جو ہے ہم لوگ وربلی بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم فزیکلی بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ مینٹلی طور پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں نا اپنی ایٹیٹیوڈس کے ذریعے۔ اب اگریشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان کو نقصان پہنچانا۔ اب وہ نقصان ہم اپنے الفاظ کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ ہم مارکٹائی کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اور ذہنی طور پہ اگلے انسان کو جو ہے ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے نا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگریشن جو ہے وہ کس حد تک ہے نا اگلے انسان میں، یعنی کہ ایک غصے کا اظہار لگا لے۔ اب اس کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی لوگوں کو نا لڑتے ہوئے، تو کچھ لوگ تو ذرا مہذب ہوتے ہیں نا، ان میں یہ لیول تھوڑا لو ہوتا ہے، تو وہ بڑے مہذب انداز میں نا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اگلا انسان ہوتا ہے نا وہ یہاں تو وربلی جب وہ اگریشن کا اظہار کرتا ہے تو وہ انتہائی بیہودہ لینگویج استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے نا، جو ہماری تہذیب سے ذرا دور لے جاتی ہے۔ اب کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مارکٹائی پہ آ جاتے ہیں، اس قدر آ جاتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ صرف ایک عام لوگ نہیں، جو یہ آپ کہہ لیں کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں ذرا نہیں اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے نا، تو ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، ویل بینگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی انتہائی بدتمیز اور اس قدر ان میں اگریشن پایا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یعنی کہ جہالت کی بھی وہ ساری لمٹ کراس کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں نا۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ کیا آپ کو میں بتاؤں کہ پلاننگ کے تحت اپنے اگریشن کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ ان کو بار بار جو ہے وہ غصہ آئے گا، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جو آگے میرے آبجیکٹ آ رہا ہے اس کا بس نا آگے سے ہٹانا ہے۔ اب وہ یا تو اپنی زبان کا یوز کرے گا یا وہ اپنے ہاتھوں سے مارکٹائی پہ اتر آئے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، ذرا اس کا لیول لو ہے، تو وہ ذہنی طور پہ نا اپنے مائنڈ میں ہی اس چیز کو برا سمجھے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہے موسٹلی نہ تو وہ خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے ان کا اسٹیمنا بہت زیادہ لو ہوتا ہے نا، ہائی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت ہی جلدی غصہ آ جاتا ہے نا، وہ کسی صورتحال کو جو ہے اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کا جو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قوت مدافعت بھی تھوڑی ہوتی ہے، کانفیڈینس بھی ان میں بہت لو ہوتا ہے۔ تو اب میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی ریزنز ہوتی ہیں یا کازز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگریشن ہوتا ہے۔ تو اگریشن کی جو کازز ہے وہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں نا، بہت سارے ہارمون ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو اس کی وجہ بنتی ہے نا، جب ہارمون میں امبیلنس ہو جائے تو ظاہر ہے ہر جو ہارمون ہے اس کا ایک نا فنکشن ہے، کیمیکل جو بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، تو اب جب ان کا امبیلنس ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی وجہ سے اگریشن ہی ہوگا نا، وہ سارا سسٹم ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ اب کئی جگہوں پہ جو ہے یہ ماڈلنگ بھی ہوتی ہے نا،
جیسا آپ کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی آپ آگے اس کو اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ بچے ہیں نا تو وہ اپنی فیملی میں جو دیکھتے ہیں گھر کا ماحول کہ ان کے گھر میں مار پٹائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، وہ بھی آگے باہر ویسا ہی کریں گے. اگر ان کے امی ابو ہیں تو ابو جو ہے ان کے وہ مدر کو مارتے ہیں نا، تو وہ کل کو جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گا. تو فیملی سے دیکھا دیکھی بھی بچے جو ہیں آگے اس چیز کو اپنا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ ایک کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوتا، جن سے انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہی جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو آگے وہ بھی وہی اپناتے ہیں. اور یہ پھر یہ اگریشن جو ہے وہ آگے نسل در نسل چلتا ہے. اور وہ اس کو نا باقاعدہ بجائے اس کو روکے یا تھوڑی اویئرنیس آ جائے لوگ اس سے جو ہے چھٹکارا پائے، نہیں وہ اس کو ایک روایت کے طور پہ آگے لے کے جاتی ہیں. میں نے خود ایسی فیملیز دیکھی ہیں نا. تو اور جو ہیں اس کی ریزن جو ہیں وہ فرینڈز بھی ہوتے ہیں. جیسے لوگ فرینڈز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ویسے ہی پھر عادات آگے ان میں بھی آ جاتی ہے. اور بھی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ٹراما بھی ہو سکتا ہے چائلڈہڈ کا نا، تو وہ بھی آگے اس کی وجہ بن سکتے ہیں. اور انوائرمنٹ بھی ہماری ایسی ہی ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے بہت ساری باتوں کو لے کے نا. تو اس طرح بہت ساری جو اس کی ریزنز ہوتی ہیں جو آگے اگریشن کو لے کے چلتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگریشن کی جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہے نا. اب اس کی کچھ جو ٹائپس ہیں وہ ہے امپلسیو بھی ہے. اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ بہت اسٹرونگ ہوتا ہے نا یہ والا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے ہی ہم نے لینا ہے نا جس کام کے لیے وہ ہے. جیسے کہ کچھ کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس حد تک غصہ کرنا ہے تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. تو اب اس کا ایک مقصد ہے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ غصہ بھی ختم ہو جائے گا. اس طرح ایک ہے انسٹرومینٹل نا، اس کا ایک پلان ہوتا ہے. یہ پلاننگ کے تحت نا اگریشن ہوتا ہے. تو باقاعدہ اس کی پہلے پلاننگ کی جاتی ہے پھر آگے جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے. اس طرح پھر اگریشن کی ایک ٹائپ ہے، اس میں یوں ہوتا ہے کہ انسان کو نا باقاعدہ اس کی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے نا بائی چانس. جیسے کہ آپ لوگ روڈ پہ جا رہے ہو تو پیچھے سے کسی کی گاڑی آئی ہے تو اس نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کر دیا. تو اب کوئی سمجھدار بندہ ہے تو وہ تو کہے گا کہ چلیں غلطی سے ہو گیا، ہو جاتا ہے. لیکن جو بندہ اگریشن کا شکار ہے نا تو اس نے یوں کرنا ہے کتر کے اس بندے کا اچھا خاصا علاج کر دینا، وربلی بھی اور فزیکلی بھی. وہ اس پہ حملہ بھی کر سکتا ہے نا. دیکھا ہی ہوگا موسٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا ایسے. تو اس طرح ٹائپس ہیں کافی اس کی نا اگریشن کی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی نا کہ ویڈیو زیادہ لانگ ہو جائے گی. اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ہم لوگ سائیکو تھراپی یوز کرتے ہیں. اب اس سائیکو تھراپی کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ میڈیسن بھی استعمال کروائی جاتی ہیں ان کے ذریعے بھی، جیسے اینٹی ڈپریس ہو گئی، ایسے اینٹی انزائٹی اس طرح. اور ذرا لیول جن کا تھوڑا لو ہوتا ہے نا. اور اس کے علاوہ ریلیکسیشن ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس کے ذریعے جو مریض ہے اس کو ریلیکس کرنا سکھایا جاتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ نا، تو خود کو ریلیکس رکھے اس سچویشن میں نا. اب لانگ بریتھنگ کی بھی ہے کہ آپ لمبی لمبی سانسیں لیں، اپنا اگریشن باہر نکالیں اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں. اس کے علاوہ جو ہے اس سچویشن سے انسان کو دور ہٹنے کے لیے بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. کہ جیسے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پی لیں یا آپ بیٹھ جائیں تو یا وہاں سے چلے جائیں. اس طرح کی ٹریننگ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے.
اس کے علاوہ کوگنیٹو تھیراپی بھی استعمال کروائی جاتی ہے، ہیومنسٹک بھی. تو کافی سیشن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک نارمل لائف کی طرف مریض آ جاتا ہے. میرے خیال میں آپ کو کافی حد تک اگریشن کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.